مجھے عورت کو دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو ہمارا ملک اس وقت عورتوں کے لیے سب سے خطرناک ملک بن چکا ہے۔ باپ اپنی چادر کو اتار کے بیٹی کے پاؤں پہ رکھتا ہے کہ پلیز میری عزت بچا لو، اور اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں خواتین عزت کے ہاتھوں قربان ہو چکی ہیں۔ کی جاتی کہ اس عورت کی ذمہ داری کون لے گا، اس کا بھائی لے گا، اس کا شوہر لے گا، اس کا باپ لے گا، لیکن اس کو سیدھا دارالمان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہت سی ایسی خواتین ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی اور 6 سال کے بعد مرد کو لگتا ہے کہ میری بیوی اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس پہ بدکاری کا الزام لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عورتوں کی قربانی دی جاتی رہی تو یہ معاشرہ یقیناً آنے والے چند سالوں تک یہ تباہ شدہ ہو جائے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی اعجاز، اور آج کے اس ویلوگ کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویلوگ کے اندر ہم ایک منفرد قسم کے واقعے پہ بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں اور اس واقعے پہ بات شروع کرنے سے پہلے مجھے وہ سعادت حسن منٹو کا وہ قول یاد آتا ہے کہ مجھے عورت کو دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرد کی طرح اپنے عہد پہ پردہ ڈالنے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اگر اس معاشرے کے اندر جو مرد ہوتا ہے وہ کوئی عہد کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یا کوئی اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو وہ اس کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لیتا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر اس کو ایک اور ہی اب اینگل سے دیکھا جائے کہ یہ اب حاجی نمازی ہے اس طرح۔ اور عورت کے پاس اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹی سی غلطی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے اس پہ اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لے۔ اور ابھی جو حال ہی کے اندر ورلڈ اکنامک رپورٹ جو شائع ہوئی ہے، تو بقول اس کے تو ہمارا ملک اس وقت عورتوں کے لیے سب سے خطرناک ملک بن چکا ہے۔ اور یہ خاتون جو اپنی سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ان کا نام ہے گل بھارو، اور ان کا تعلق ہے سندھ کے علاقہ روہری سے، اور یہ 24 سالہ 2 بچوں کی ماں ہے، اور 6 سال کے بعد مرد کو لگتا ہے کہ میری بیوی اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس پہ بدکاری کا الزام لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو خاتون ہے گل بھارو، یہ وہاں سے رات کے 2 بجے اپنے گھر سے نکلتی ہیں، دریا کو سمندر جو راستے کے اندر نہر جو آتی ہے اس کو پار کرتی ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، لیکن یہ وہاں پہ جو قریبی جو تھانہ پولیس اسٹیشن جو ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اپنے شوہر کے خلاف یہ رپورٹ درج کرواتی ہیں کہ میرا شوہر میرے پہ ظلم کرتا ہے اور وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سے اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی مقدمہ درج کر لیتے ہیں، اور کچھ دن کے بعد ان کا عدالت کے اندر کورٹ کے اندر کیس چلتا ہے، اور کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس عورت کو دارالمان بھیج دیں، اور حالانکہ یہ پوچھنے کی کوشش کس سے بھی نہیں کی جاتی کہ اس عورت کی ذمہ داری کون لے گا، اس کا بھائی لے گا، اس کا شوہر لے گا، اس کا باپ لے گا، لیکن اس کو سیدھا دارالمان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اکیلی گل بھارو ہی نہیں بلکہ اس طرح کی اور بھی بہت سی ایسی خواتین اس معاشرے کے اندر ہے کہ جن خواتین کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنے آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہت سی ایسی خواتین ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی لیکن وہ کسی پریشر کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتی۔ قبائلی ایک عنصر بن چکا ہے، جس طرح قبائل کے اندر خواتین کے ساتھ ظلم جبر زیادتی کی جاتی ہے، اور اسی طرح اب یہ سندھ، پنجاب اور حتیٰ کہ پورے پاکستان کے اندر بہت سے ایسے ہمیں اگر ہم نکلیں تو صبح سے شام تک ہمیں بہت سے ایسے کیسز مل جائیں گے جس سے کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ باپ اپنی چادر کو اتار کے بیٹی کے پاؤں پہ رکھتا ہے کہ پلیز میری عزت بچا لو، اور اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں خواتین عزت کے ہاتھوں قربان ہو چکی ہیں۔ اور یہی خاتون عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں، اور کچھ ڈاکومنٹ پہ سائن کروا کے گل بہاروں کو اپنے گھر لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ٹھیک 12 دن بعد اس عورت کو اس کا شوہر اور اس کا ماموں قتل کر دیتی ہیں۔ اور یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر عورت کا مقام۔ اور یہاں بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ این جی او، وہ تنظیمیں کہاں ہیں کہ جو عورت کے حق کے اندر بات کرتی ہیں اور عورت کے لیے آواز اٹھاتی ہیں؟ یہاں پہ تو میں نے کسی بھی اس طرح کی تنظیم کو یا اس طرح کی فاؤنڈیشن کو نہیں دیکھا کہ جو ان محترمہ کے حوالے سے
मोहतरमा के हक के अंदर जो बात कर रही हूँ, अगर यह माशरा इस तरह चलता रहा कि औरतों की कुर्बानी दी जाती रही तो यह माशरा यकीनन आने वाले चंद सालों तक ये तबाहशुदा हो जाएगा, क्योंकि एक औरत एक माशरे का मियार होती है। ये थी हमारे आज की वीडियो, और आप इस खातून के हवाले से क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है कि इस माशरे के अंदर औरत को क्या मुकाम मिलना चाहिए और क्या उनको हकूक मिल रहे हैं या नहीं। और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करिएगा। आने वाले वीडियो तक अपने मेज़बान अली इजाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।